اور پھر کچھ یار لوگ کہتے ہیں کہ چلو کم از کم خاص اس دن شوہر کو اپنی بیوی کو تحائف دینے کی اجازت تو دینی چاہیے نا بھائی. ویلنٹائنز ڈے ان کو تو سیلیبریٹ کرنے دو نا, یہ تو ان کے تعلقات تو ناجائز تعلقات تو نہیں ہے نا. تو ویلنٹائنز ڈے پر اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو گفٹ دیتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے نا. At least the husband should be permitted to give a gift to his wife on Valentine's Day. Now my question is, why specifically on Valentine's Day? Every day for a Muslim is a Mother's Day, is a Father's Day, is a Wife's Day, Husband's Day, Children's Day. Islam is all about love and mercy. یعنی اپنی زوجہ سے اظہار محبت کے لیے بھی تم نے جس دن کا انتخاب کیا وہ بھی ویلنٹائنز ڈے. یعنی تمہیں اس قدر شوق ہے کہ اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرو, اسے پھول دو تحفتاً, وہ بھی ویلنٹائنز ڈے, وہ بھی عیسائیوں کے دن. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری اپنی تو شناختی کچھ نہیں ہے نا. یاد رکھو اسلام اپنا ایک مزاج رکھتا ہے, ہماری اپنی ایک پہچان ہے, اپنی روایات ہیں, اپنی تہذیب ہے, اپنا تمدن ہے, اپنی شناخت ہے. تم عالم اسلام اور اپنے اسلاف کی رچ ٹریڈیشنز کو بھول گئے ہو. کیا اب اغیار کی روایات اور رسومات کو اہل ایمان میں متعارف کرانا چاہتے ہو؟ کیا اس ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت کا بھی کچھ تمہیں علم ہے کہ یہ ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھو ویلنٹائنز ڈے ہے کیا. اب غور سے سنو یہ ہے کیا. اس کے حوالے سے عیسائیوں میں 2-3 سٹوریز ہیں, 2-3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں. رومن ایمپرر کلاوڈیس II نے اپنے دور حکومت میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ اس کی فوج میں شامل کوئی فوجی شادی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہی کہتا تھا کہ شادی شدہ فوجی کا دل اپنی بیوی بچوں کی طرف مائل رہے گا جو ان کی کمزوری کا باعث بنے گا, اور پھر ایسے شادی شدہ فوجی پھر میدان جنگ میں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دے پائیں گے. اب اس دوران عیسائیوں کا یہ سینٹ ویلنٹائن جو ان کا ایک بشپ تھا, اس نے ان فوجیوں کی خفیہ شادیاں کرانا شروع کر دی. جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو قید کر لیا اور پھر سزائے موت کا حکم جاری کیا. جب وہ جیل میں قید تھا تو اس دوران جن نوجوانوں کی شادیاں اس نے کروائی تھی وہ اسے گلاب کے پھول پیش کرتے اور شکریہ کے طور پر محبت بھرے نوٹس لکھ کر دیتے. اب عیسائی ہسٹورینز کی ایک روایت کی روشنی میں اسی دوران ویلنٹائن نے جیلر کو گاسپل پیش کی. جیلر نے کہا کہ اگر یہ حقیقتاً خدا کی کتاب ہے تو تم اس کو ثابت کرو. اب وہ اپنی نابینا اندھی بیٹی کو ویلنٹائن کے پاس لے کر آیا. اب کرسچنز کی روایت کے مطابق ویلنٹائن نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی. عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی سے ویلنٹائن کو محبت بھی ہو گئی. 14 فروری کو جب کرسچنز کے سینٹ ویلنٹائن کو قتل کیا گیا, اس کا سر قلم کیا گیا, تو اس نے اس جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس پر لکھا ہوا تھا فرام یور ویلنٹائن. آج عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے فقط رومانس کا دن نہیں ہے, بلکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا میں پیغام محبت عام کیا تھا, اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے 14 فروری کو محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت سینٹ ویلنٹائن کی شہادت کا دن ہے, وہ شہید محبت ہے اور ہم اس کی شہادت کا دن منا رہے ہیں. اور عیسائیوں کا یہ طبقہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے تو ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ, اپنی معشوقہ اس اندھی لڑکی کو بینائی عطا کر کے عیسائیت کو مزید تقویت دی ہے. اب عیسائیوں کے اس طبقے کے نزدیک یہ سینٹ ویلنٹائن کی کرامت کے ظہور کا دن بھی ہے اور یہ محبت کے لیے قربانی دینے کا دن بھی ہے. اور اسی طرح جو ویلنٹائنز ڈے پر یہ جو دل بنائے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے, یہ ایک کیا کہتے ہیں اسے, ایک تمثیلی عمل ہے جو در حقیقت لوگوں کو محبت کی اصل یعنی جیسس عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے قریب کرتا ہے. اب دیکھیے عیسائیوں کی روایات کی حقیقت کچھ بھی ہو, وہ اسے اپنا مذہبی تہوار ثابت کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ ان کا ایشو ہے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم تو ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں, غیر مسلموں کی مادی اور دنیاوی ترقی سے مرعوب ہونے والے ہمارے نام نہاد روشن خیال مسلمان اب کفار کی رسومات کو اسلامی ممالک میں فروغ دینے کے عمل کو اپنا ملی فریضہ سمجھ رہے ہیں اور اخلاقی پستی میں مبتلا کرنے والی ایسی منحوس رسومات کو ملی ترقی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور ہمارے وہ نادان مسلمان جو کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی وائف کو گلاب کا پھول دینے کے لیے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنے کی تو اجازت دے دو نا بھائی. اللہ اکبر. میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے یا والدین اور بچوں سے محبت کے اظہار کے لیے تمہیں غیر مسلموں کے دن کی حاجت کیوں ہے؟ تمہیں ویلنٹائنز ڈے ہی ملا ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو الرٹ کرنا یہ ہم پر فرض ہے, یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر محرم بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز اور غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کا اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا اور اسے محبت کا دن تصور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفے دینا, ایسے بےہودہ اور بے حیائی کے کاموں کی شناخت اور قباحت پر تو تمام امت کا اتفاق ہے. اس بے غیرتی کی حرمت پر تو تمام امت کا اجماع ہے. یہ مسلمہ احکام شریعت میں سے اجماعی حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ یہ حرام عمل ہے اور اس سے روکنا ہم پر فرض ہے.
اور یاد رکھیے جو غیر شادی شدہ غیر محرم لڑکے لڑکیاں ویلنٹائنز ڈے پر آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، یہ تحفے دینا اور تحفے لینا یہ حرام ہے، اور توبہ کے ساتھ اس تحفے کو واپس کرنا یہ لازم ہے۔ وہ بھلے کوئی مہنگا تحفہ ہو یا سستا تحفہ ہو، پھول کی صورت میں ہو، پرفیوم ہو یا چاکلیٹس ہو، سویٹس ہو، کوئی فون ہو یا گھڑی ہو یا گاڑی ہو یا کوئی جیولری ہو، جو کچھ بھی ہو، اس تحفے کو واپس کرنا لازم ہے۔ ایسے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کا تحفہ دینا بھی حرام ہے اور تحفہ لینا بھی حرام ہے، اور جو لے چکا ہے یا لے چکی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ تحفہ واپس دے دے، کیونکہ حرام کام کے لیے گفٹ دینا یا گفٹ لینا شریعت مطہرہ میں یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے۔ اس میں تو فقہا کی صراحت ہے، ما يدفعه المتعاشقان رشوت يجب ردها۔ جب دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں داخل ہے، کیونکہ دو غیر محرموں کی یہ ریلیشن شپ حرام ہے، ناجائز ہے، اور ناحق کسی چیز کے حصول کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں رشوت میں داخل ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے تحائف دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو اجنبیت دور ہوتی ہے اور ایک قرب کا سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز تعلقات مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان شرعی حدود و قیودات کا خیال نہیں رکھتا اور پھر انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے غیر شرعی ناجائز تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جب تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ تحفہ دینے والا راشی ہے، وہ رشوت دینے والا ہے، اور تحفہ قبول کرنے والا مرتشی ہے، وہ رشوت قبول کرنے والا ہے، رشوت لینے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو جب ویلنٹائنز ڈے پر دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں ہے، اور اس رشوتی گفٹ کو وصول کرنے والا اس گفٹ کا کبھی مالک نہیں بنتا، وہ گفٹ اس کی ملکیت میں نہیں آتی، وہ اس گفٹ کا مالک نہیں بن سکتا، اس گفٹ کو اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس صورت میں اس گفٹ کو واپس کرنا لازم ہے۔ اگر لاسٹ ایئر بھی آپ کو کسی نے تحفہ دیا، کسی غیر محرم نے تحفہ دیا، ویلنٹائنز ڈے کو تحفہ دیا، اگر آپ کے پاس اب بھی وہ موجود ہے تو اس کو واپس کرنا لازم ہے، آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے، اور فقط لوٹانا ہی کافی نہیں ہے، توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کو گناہ ماننا، پھر ندامت کی کیفیت پیدا کرنا، یعنی سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا کہ یہ گناہ تھا، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کو گناہ ماننا ضروری، اور پھر اس کے بعد ندامت کی کیفیت پیدا کرنا، شرمساری کی کیفیت پیدا کرنا، شرمندگی کی کیفیت پیدا کرنا، اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرنا، اور پھر آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گفٹ کو واپس کرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ تو حکم شریعت ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم بیان کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور پھر کفار کی منحوس رسومات کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل جن نفسانی لذات و شہوات اور اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، ہم اسے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جنسی اختلاط کی طرف مائل کرنے والی ان بیہودہ روایات اور رسومات کی بنیاد پر جو تباہ کن اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، یہ حقائق کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ ناجائز تعلقات اور بے حیائی پر مشتمل یہ تہوار یہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور اس کے بھیانک نتائج سب کے سامنے ہیں، کون نہیں جانتا اس حقیقت کو؟ اور خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ہم کیا جواب دیں ان نو مسلموں کو؟ ہم کیا جواب دیں؟ ابھی ایک عیسائی نوجوان جس پر ایک مدت سے محنت ہو رہی تھی، ڈائیلاگز کے ذریعے، ڈیبیٹس کے ذریعے، دلائل کے ساتھ اسے قائل کیا گیا، اور الحمدللہ بھی چند ہفتے قبل وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اور آج ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جس طرح عیسائیوں کی کتابوں میں بغیر شادی کے غیر محرموں کی ریلیشن شپس حرام ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی حرام ہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس میں آج تک ان احکام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور دنیا کا ہر سچا مسلمان ان بے حیائی کے کاموں کو حرام بھی مانتا ہے اور ان سے اجتناب کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ وہ نو مسلم ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، فضیب بک ہے، تحریف سے پاک ہے، لیکن میرے پاکستانی مسلمان دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ویلنٹائنز ڈے بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، بلکہ یہاں انگلینڈ کے مسلمانوں سے بھی زیادہ ویلنٹائنز ڈے کی سیلیبریشنز کا جذبہ مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یعنی برطانیہ میں، یو کے میں پیدا ہونے والے، یو کے میں پروان چڑھنے والے مسلمان نوجوانوں سے زیادہ پاکستان کے مسلمان نوجوان ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ جب ایک عیسائی جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، جب اس کھلی بے حیائی اور بے غیرتی کا ذکر کرتا ہے، تو سب سے پہلے جس ملک کا وہ نام لیتا ہے وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، جو فقط اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا۔ یہاں برطانیہ میں رہنے والے ہمارے مسلمان بچوں میں اس قدر شعور بیدار ہو چکا ہے کہ ایسی خرافات سے متاثر ہونے والوں کا ہمارے یہاں کے بچے تمسخر اڑاتے ہیں
اور وہاں ہمارے پاکستانی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر وہاں کے بغیرت، بے شرم، احساس کمتری کے شکار اور کفار کا تھکا ہوا چاٹنے میں فخر محسوس کرنے والے ٹی وی اینکرز بڑے ناز و افتخار کے ساتھ اس کھلی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اسے پروموٹ کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی انہیں؟ اور میرے مخاطب بھی وہی ہیں جنہیں شرم آتی ہے، جن میں کچھ حیا باقی ہے، جن میں کچھ غیرت ایمانی باقی ہے. وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی حیا مر جاتی ہے نا پھر فاصنع ما شئت، جا جو مرضی کر. تو حکیم لقمان نے کہا تھا نا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا ہی مر گئی تو پھر جو مرضی کر. بھائی جس کے گھر میں اس کی اپنی بہن بیٹھی ہے، اپنی بیٹی بیٹھی ہے، اور وہ دنیا میں جا کے ویلنٹائنز ڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ جانتا ہے این ممکن ہے کہ کوئی اس کی بہن کو بھی خط لکھے، کوئی اس کی بہن کو بھی گلاب کا پھول پیش کرے، کوئی تحفہ پیش کرے، اس کو علم ہی نہ ہو اور اس کے فیملی ممبرز ناجائز تعلقات کی بنیاد پر ویلنٹائنز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوں، اگر اس خیال سے اس کے دل میں کپ کپی تاری نہیں ہوتی، اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، غیرت ہی مر گئی ہے، تو پھر میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ بندہ میرا مخاطب ہی نہیں ہے. ففعل ما شئت، پھر وہ جائے جو مرضی کرے. اگر تمہاری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے تو ہم تو تم سے بات ہی نہیں کر رہے، لیکن تم ہمیں ان باغیرت اہل ایمان کو ان منحوس رسومات سے بچانے سے ہرگز نہیں روک سکتے. اور یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو سیدھے سادے بنتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو فقط گفٹس دیتے ہیں، ہم تو صرف تحائف دیتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جو تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں نا، یہ حقیقتاً جانتے ہیں کہ ہماری غیرت ایمانی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایسی رسومات مکمل پلاننگ کے ساتھ اسلامی ممالک میں رائج کی جاتی ہیں. ان سب کو پتہ ہے اس بات کا، ان سب کو علم ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم ان مغرب کے چمچوں، ان خسیس طبیعت بے شرموں کا رد بھی نہ کریں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. حق بات کا اعلان سردار کریں گے، یہ جرم گر جرم ہے 100 بار کریں گے. یہ ہمارے اسلاف کا طریق ہے. بھائی کفار تو ہمیں مٹانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، وہ تو ہمارے کھلے دشمن ہیں، لیکن مٹاتے ہیں وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں. حیرت تو مجھے ان پر ہے جو اس مٹنے پہ مرتے ہیں. وہ ہمیں مٹا رہے ہیں اور یہ ناز کر رہے ہیں، یہ فخر کر رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ حقیقت ہے تمہاری، یہ ریالٹی ہے تمہاری. Is this your reality? Have some shame. You trying to defend Valentine's Day. ان کا سینٹ ویلنٹائن لگتا کیا ہے تمہارا؟ اپنے اسلاف کو بھول گئے ہو؟ شیخ معین الدین چشتی کو بھول گئے ہو؟ ان کے گلاب کے پھولوں کو بھول گئے ہو؟ اور پھر جو ویلنٹائنز ڈے پر یہ جو دل بنائے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں اسے، ایک تمثیلی عمل ہے جو در حقیقت لوگوں کو محبت کی اصل یعنی جیسس عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے قریب کرتا ہے. اب دیکھیے عیسائیوں کی روایات کی حقیقت کچھ بھی ہو، وہ اسے اپنا مذہبی تہوار ثابت کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ ان کا ایشو ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم تو ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، غیر مسلموں کی مادی اور دنیاوی ترقی سے مروب ہونے والے ہمارے نام نہاد روشن خیال مسلمان اب کفار کی رسومات کو اسلامی ممالک میں فروغ دینے کے عمل کو اپنا ملی فریضہ سمجھ رہے ہیں، اور اخلاقی پستی میں مبتلا کرنے والی ایسی منحوس رسومات کو ملی ترقی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور ہمارے وہ نادان مسلمان جو کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی وائف کو گلاب کا پھول دینے کے لیے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنے کی تو اجازت دے دو نا بھائی. اللہ اکبر. میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے یا والدین اور بچوں سے محبت کے اظہار کے لیے تمہیں غیر مسلموں کے دن کی حاجت کیوں ہے؟ تمہیں ویلنٹائنز ڈے ہی ملا ہے، تمہیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا دن کیوں نہیں ملا؟ اگر تمہیں گلاب کا پھول ہی دینا ہے، کوئی کارڈ ہی دینا ہے، کوئی تحفہ ہی دینا ہے، تو کیا اہل اسلام کی روایات اس قدر کمزور ہیں کہ اپنے اسلاف کی روایات اور کرامات اور ان کے پیغام محبت کو ہی تم بھول گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا یوم رجب المرجب کی 6 تاریخ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے؟ ہم اہل اسلام کے لیے تو ہر دن مدرز ڈے، ہر دن فادرز ڈے، ہر دن سنز ڈے ہے، ڈاٹرز ڈے ہے، وائفز ڈے ہے، ہسبینڈز ڈے ہے. لیکن گلاب کے پھول اور تحائف دینے کے لیے اگر کسی دن کا انتخاب ہی کرنا ہے تو سب سے مناسب دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا دن ہے، معین الدین ڈے.
جانتے ہو کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کے عاشق انہیں ہمیشہ گلاب کے پھول پیش کیا کرتے تھے. اور آج پوری دنیا میں ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اور سالانہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور صدیاں بیت گئیں لیکن آج دن تک مسلسل بالتواتر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں. جانتے ہو گلاب کے پھول کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو گلاب کے پھولوں سے بہت محبت تھی. جو بھی چاہنے والا آتا گلاب کے پھول پیش کرتا. اور آج بھی جا کر دیکھ لو اجمیر معلیٰ میں پوری دنیا سے آنے والے عاشقان غریب نواز علیہ رحمہ گلاب کے پھول پیش کر رہے ہیں. آپ کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ گلاب کے پھول کچھ کم پڑ گئے تو فرمایا میں دعا کرتا ہوں. آپ نے گلاب کے پھولوں کی کثرت کی دعا دی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس خطے میں اس قدر گلاب کے پھول عطا فرمائے گا کہ تمہیں قیامت تک کبھی گلاب کے پھولوں کی کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور آج تک کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے، کثرت اور معیار کے اعتبار سے جیسے گلاب کے پھولوں کی پیداوار حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے علاقے میں ہوتی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی. تو میرے وہ نادان دوست جو جائز محبت کے اظہار کے لیے گلاب کے پھول ہی دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی دن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ویلنٹائنز ڈے نہ منایا کریں، وہ خواجہ معین الدین ڈے منایا کریں. وہ 6 رجب المرجب کو سیلیبریٹ کیا کریں یا ہر مہینے کی 6 تاریخ کو سیلیبریٹ کیا کریں اور اسے معینی ڈے کہا کریں یا معین الدین ڈے کہا کریں یا غریب نواز ڈے کہا کریں. ہر اسلامی مہینے کی 6 تاریخ کو اپنے پیاروں کو گلاب کے پھول پیش کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین کا دن ہے جنہیں گلاب کے پھولوں سے بہت پیار تھا. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے اس پھول کا دن ہے جس کی خوشبو سے پورے عالم میں اسلام کا پیغام محبت عام ہوا، جس نے امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پانی سے نفرت کی آگ کو بجھا دیا اور جس کے گلاب کے پھولوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کفر و شرک کی عمیق دلدل سے نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا. یہ اس معین الدین کا ڈے ہے. ہمیں کیا لگے ویلنٹائنز ڈے سے؟ ویلنٹائنز ڈے سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ میرے دوستو یہ گلاب کے پھول مسلمانوں کو بھی پیش کرو، غیر مسلموں کو بھی پیش کرو. الحمدللہ ہم نے جب بھی غیر مسلموں کو یہاں برطانیہ میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ڈے پر گلاب کے پھول پیش کیے اور ساتھ ہی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی تعلیمات کا کارڈ بنا کر پیغام محبت عام کیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ غریب نواز کے پھولوں نے کتنے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے. محترم احباب، پوری دنیا میں 6 رجب المرجب کو اور ہر مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت غریب نواز علیہ رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ڈے منایا جاتا ہے. عیسائیوں کا ویلنٹائنز ڈے جس میں نام محبت کا لیا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس منحوس رسم کے ذریعے نوجوان نسل میں نفسانی لذات و شہوات اور فحاشی اور عریانی اور ناجائز تعلقات اور جنسی اختلاط میں مبتلا ہو کر ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بےہودگی کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے تباہ کن اور بھیانک نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانی اخلاق کا معیار دن بدن گر رہا ہے، کھلی بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. میرے دوستو، اغیار کی ان منحوس اور بےہودہ رسومات سے توبہ کرو اور اگر محبت کا اظہار ہی کرنا چاہتے ہو اور گلاب کے پھول ہی پیش کرنا چاہتے ہو، تحفے ہی دینا چاہتے ہو تو معین الدین ڈے کو مزید بڑھ چڑھ کر مناؤ اور ان گلاب کے پھولوں کو مزید پھیلاتے چلے جاؤ. کیونکہ اگر ان کی محنت سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ کو اسلام کی دولت ملی ہے، تو آؤ ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ان کے گلاب کے پھولوں کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کر کے عیسائیت کو تقویت دینے کے بجائے آؤ ہم معین الدین ڈے سیلیبریٹ کر کے اسلام کو تقویت دیں اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں. اور اگر چاہو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے کارڈ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا یہ عالمگیر پیغام بھی پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو. The first global message of Sheikh Mu'inuddin Chishti alayhi rahmah, love for all, malice for none. Sheikh Mu'inuddin Chishti alayhi rahmah says, a friend of God must have affection like the sun. When the sun rises, it is beneficial to all, irrespective of whether they are Muslim, Christian or Hindu. Sheikh Mu'inuddin alayhi rahmah says, a friend of God must be generous like a river. We all get water from the river to quench our thirst. It doesn't distinguish the good from the bad, a relation from a stranger. Allahu Akbar. Sheikh Mu'inuddin Chishti alayhi rahmah says, a friend of God must display hospitality like the earth. We are raised and cradled in its lap, and yet it is always under our feet. Allahu Akbar. Sheikh Mu'inuddin alayhi rahmah says, a sin committed does not harm an individual so much as looking down upon one's own fellow human beings. Sheikh Mu'inuddin alayhi rahmah says, the spiritual disciple deserves to be called a dervish only when he lives in the world with no self-interest.
So let's all make an intention that the 6th of every month and the 6th of Rajab al-Murajjab, we will all celebrate the day of Khwaja Gharib Nawaz al-Shaykh Mu'inuddin alayhi rahmah.